बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आपको अस्पायर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज बेटा हम उर्दू के लेक्चर नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपने देखा पढ़ा कि हमने लेक्चर नंबर 8 और 9 में आपको मीर दर्द की पहली गज़ल जो है वो करवाई थी और मीर दर्द के बारे में ये कहा था कि आप एक सूफ़ी शायर हैं और सूफियाना अंदाज़ जो है वो आपने जो है वो अपनी शायरी के अंदर अपनाया और उसी अंदाज़ को अब हम अपनी गज़ल नंबर 2 में भी बेटा जो है वो देखेंगे। आज के लेक्चर में हम मीर दर्द की गज़ल नंबर 2 जो है जो आपके निसाब के अंदर शामिल है बेटा, उस गज़ल को जो है वो हम शुरू करेंगे और उसको जो है उसके चंद अशार हम तशरीह करेंगे और जो है वो उसके अगले लेक्चर में हम उसे जो है वो मुकम्मल करेंगे। आपको मालूम है पेपर के अंदर एक दफ़ा फिर आपको मैं जो है वो याद करवा दूं कि ये सवाल जो है ये 10 नंबर का है और एक ही गज़ल से 3 अशार आपको तशरीह के लिए आने हैं। और बेटा चूँकि गज़ल के ऊपर उन्वान नहीं होता और हर शेर की तशरीह जो है वो अलग अलग की जाती है, इसलिए बेटा क्या है कि आपको तीनों अशार की तशरीह अलग अलग जो है वो करनी है। ठीक है, पहले एक शेर आप लिखेंगे, उसका मफ़हूम वगैरह लिखेंगे, फिर उस शेर की तशरीह करेंगे और फिर दूसरा जो है वो शेर लिखा जाएगा, फिर उसका मफ़हूम लिखेंगे और फिर उसकी तशरीह करेंगे। इसी तरह से फिर तीसरा शेर। हर शेर की तशरीह के लिए आपने 2 साइड्स जो हैं वो अपने आंसर शीट की वो फिल करनी है और उसमें कॉल वगैरह और अशार वगैरह आपने जो है वो तहरीर करने हैं। जितने ज़्यादा आप मार्कर जो है वो बेटा इस्तेमाल करेंगे उसी कदर आप जो हैं वो उसके अंदर ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए बेटा हम चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 10 ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल जो आपके निसाब में शामिल है उसको पढ़ते हैं। गज़ल पहले मैं पढ़ देता हूँ। क्या फ़र्क दागो गुल में जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है जिस दिल में तू ना होवे ना हो लो कुव्वत गर तेरी दरमियाँ, जो हमसे हो सके है सो हमसे कभू ना हो। जो कुछ के हमने की तमन्ना मिली मगर ये आरज़ू रही कि कुछ आरज़ू ना हो। जूं शमा जमा होवें गर अहले ज़बां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू न हो। जूसुब चाके सीना मेरा ए रफ़ू गरां, या तो किसों के हाथ से हरगिज़ रफ़ू न हो। ए दर्द जंग सूरत इसमें अगर इसमें कर जाए, तो अहले सफ़ा में आईना दिल को रू ना हो। दर्द जो है वो इसके अंदर तखल्लुस इस्तेमाल हुआ, ये था बेटा। आइए हम अपने पहले शेर की तरफ जो है वो चलते हैं कि पहला शेर जो है वो क्या है और उसके अंदर शायर ने जो है वो क्या मफ़हूम और क्या बात जो है वो बयान की है। देखिए बेटा पहला शेर है, क्या फ़र्क दागो गुल में जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है जिस दिल में तू ना हो। मफ़हूम है बेटा, अगर फूल खुशबू से खाली हो तो दाग और फूल में कोई फ़र्क नहीं और महबूब की याद से बेगाना दिल भी किसी काम का नहीं है। अहम नकात इसके जो शायरी के हैं तशरीह के हैं वो है कि शायर ने ये शेर जो है जज्बो मोहब्बत से लबरेज़ है। शायर का ये शेर जज्बे मोहब्बत से जो है वो लबरेज़ है, मोहब्बत के जज्बे को जो है वो उभारता है, दिल के अंदर महबूब की मोहब्बत को जो है वो बयान करता है कि दिल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की मोहब्बत के लिए जो है वो बनाया है। इसके लिए बेटा शायर ने सबसे पहले फूल की मिसाल जो है वो दी है। फूल की मिसाल, फूल हमारी ज़िंदगी का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा है। खुशी हो गमी हो फूल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बहार और ख़िज़ां के मौसम को फूलों के खिलने और फूलों के मुरझाने से खुशी और गम को जो है वो बयान किया जाता है। अब बेटे शायर ने कहा कि फूल और खुशबू जो है वो लाजिम है एक दूसरे के साथ।
یہ ایک فطری بات ہے کہ پھول اگر ہے تو اس کے اندر خوشبو ہے، اور اگر وہ اس کے اندر خوشبو نہیں ہے تو ایسا پھول کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اس کی کوئی جو ہے وہ قدر نہیں کی جاتی کہ اگر وہ پھول جو ہے وہ خوشبو کے بغیر ہو۔ شاعر نے کہا کہ اس میں اور داغ میں، داغ زخم جو دل کے اوپر آ جاتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اس کی رنگت بھی چونکہ سرخ ہوتی ہے اور پھول کی رنگت بھی سرخ ہوتی ہے بیٹا، اس لیے اس نے کہا کہ داغ جس طرح تکلیف دیتا ہے، اگر پھول کے اندر بھی خوشبو نہ ہو تو وہ بھی داغ کی طرح سے ہی ہے کہ اس کی رنگت جو ہے وہ داغ یعنی زخم سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہے۔ ایک بات بیٹا آپ کو بتاتا چلا جاؤں، اردو شاعری کے اندر جب ہم پھول کی بات کرتے ہیں تو اس میں گلاب کا پھول جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، جس کی رنگت جو ہے وہ سرخ ہوتی ہے، تو یہ اس سے جو ہے وہ اردو شاعری کے اندر مراد لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے شاعر نے ہمیں پھول کی مثال دی کہ پھول کے اندر خوشبو اگر نہیں ہے تو وہ پھول کہلانے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے اندر ہے انسان، سیرت حسن کو جلا بخشتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگر انسان خوبصورت ہو، پھول خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر اگر خوشبو نہیں ہے تو شاعر کے مطابق وہ بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جو ہے وہ بیٹا اگر حسین ہے لیکن اس کا اخلاق، اس کی سیرت بہترین نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے وہ بھی خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حسن کو، خوبصورتی کو جلا بخشنے والی چیز جو ہے وہ سیرت ہے۔ آپ کوٹیشن کے طور پر لکھ سکتے ہیں، حسن اور سیرت کا امتزاج انسان کو باکمال بنا دیتا ہے کہ اگر خوبصورتی ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ انسان با اخلاق ہو، سیرت زدہ ہو، سیرت والا ہو، تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کو باکمال جو ہے وہ اس کی خوبصورتی بن جاتی ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا جو پوائنٹ ہم نے اس کے اندر تشریح کرنا ہے وہ ہے دل۔ دل انسانی جسم کے اندر مرکز کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے دل، کہ مرکز کی حیثیت جو ہے وہ اسے حاصل ہے کہ جس طرف انسانی خواہشات، دل کی خواہشات جو ہے وہ جو انسان کے اندر پیدا ہوں گی، انسان وہی عمل کرتا ہے، پورا جسم اس دل کے تابع ہے۔ دل جو کرتا ہے، دل کے اندر جو آرزو، جو تمنا پیدا ہوتی ہے، انسان کا سارا جسم اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا موجود ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے، کہ دل مرکز ہے، اگر مرکز خراب ہوگا تو سارا جسم جو ہے وہ خراب ہوگا۔ اس لیے مرکز کو جو ہے وہ اگر انسان درست کر لے تو سارا جسم جو ہے وہ اس میں درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تیسرا اس کے اندر ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، اب تو کی ہم نے تشریح کرنی ہے بیٹا، جس دل میں تو نہ ہو، تو کیا ہے؟ اگر تو سے مراد عشق لے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دل کو محبت کے پانی سے بنایا ہے، اگر تو سے مراد عشق لے لیا جائے تو عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، کہ اگر دل کے اندر عشق نہیں ہے تو پھر اس دل میں محبوب نہیں سما سکتا۔ تو شاعر نے کہا کہ بیکار وہ دل ہے کہ جس دل کے اندر عشق جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس سے مفہوم میں وسعت بھی پیدا کی گئی ہے بیٹا، کہ اگر ہم اس تو سے مراد دوسروں سے محبت،
رواداری، احساس، درد وغیرہ جو ہے وہ لے لیں، تو پھر کیا ہے بیٹا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے والا بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احساس سے مروت رکھنے والا جو ہے وہ بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے تو اس دل کے اندر دوسروں کے لیے جو ہے وہ احساس کا مادہ جو ہے وہ بھر دیا ہے۔ شاعر کے نزدیک اگر دل ان تمام خوبیوں سے خالی ہے تو پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اسے دل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، کہ انسان کی پیدائش کا مقصد درد دل ہے کہ وہ دوسروں کا درد اپنے اندر، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ محسوس کرے۔ تو شاعر نے کہا کہ اگر دل ان خوبیوں سے خالی ہے تو وہ دل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دل اور خواہشات، اب اس تو سے مراد خواہشات بھی ہو سکتی ہیں بیٹا، کہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں خواہشات، اور جو خواہشات جب انسان کے دل کے اندر بیٹا پیدا ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور یہی عمل اسے زندہ رکھتا ہے، کہ انسان اپنے کام سے جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، کہ زندگی جو ہے وہ زندہ دلی کا نام ہے۔ لہٰذا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس دل کے اندر خواہشات نہیں ہیں، کبھی کبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، دل خواہشات سے خالی ہو جاتے ہیں، لیکن شاعر نے کہا کہ اگر وہ مایوس ہیں، ان کے اندر امید ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس دل کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ اس کے اندر خواہشات جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہیں، اور ہم اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو عمل میں رکھیں تاکہ زندگی اور بقا جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ محبوب مجازی، اگر اس دل کے اندر محبوب سے مراد محبوب مجازی اگر لے لیا جائے تو شاعر نے کہا کہ اگر اس دل کے اندر کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی پیارا آ کر سما نہیں گیا تو یہ دل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بیٹے محبت ایک جذبہ ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر کبھی نہ کبھی پھوٹتا ہے، چاہے وہ کسی کے لیے ہو۔ محبوب ماں باپ ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، کوئی اور پیاری ہستی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں جو محبوب سے مراد لیتا ہوں وہ مقصد ہو سکتا ہے، عظیم مقصد، کہ جس کی خاطر انسان اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ اگر دل جو ہے وہ اس محبوب سے خالی ہے، محبت کے جذبے سے خالی ہے، تو پھر وہ دل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دل کو محبت کے پانی سے بنایا گیا، دل کا درجہ بلند ہوتا ہے جب وہ محبوب کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ یہ آپ کوٹیشن کے طور پر جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر عشق حقیقی جو ہے وہ بیٹا مراد لے لیا جائے کہ اس تو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذات الہ ہے اس تو سے مراد، تو پھر کیا ہے بیٹا اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل بنایا۔ قرآن میں ارشاد ہے اللہ نے کسی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے بلکہ ایک دل ہے، اور یہ ایک دل کیوں ہے؟ تاکہ اس ایک دل کے اندر اس وحدہ لا شریک کی محبت جو ہے وہ ڈالی جائے، اس وحدہ لا شریک کی محبت جو ہے وہ اس دل کے اندر موجود ہو۔ حضرت امام حسن نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے، ہماری والدہ حضرت فاطمہ سے اور کیا ہم سے محبت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا مجھے سب سے محبت ہے۔ حضرت امام حسن نے جو ہے وہ بہت پیارا جو ہے وہ یہاں پر ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے ابا جان، یہ ایک دل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اس کے اندر سمائی جائے۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات دنیا کے لائسوں سے پاک دل، کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں
تو وہ بھی یہی ہیں کہ دنیا سے اس دل کو جو ہے وہ پاک کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس دل کے اندر شامل کر دی جائے۔ جب تک دنیا کی غلاظتوں سے انسانی دل ناپاک رہتا ہے اس وقت تک اللہ کی ذات اس دل کے اندر نہیں سماتی۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کتے سے مراد یہ چلتے پھرتے 4 ٹانگوں والے کتے لے لیے جائیں تو پھر وطن عزیز پاکستان ہمارا گھر ہے تو کیا یہ رحمت سے خالی ہو جائے گا؟ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الدنیا جیفتن طالبہا کلابن، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب یعنی اس کی طلب، اس کی چاہت، اس کی خواہش جو ہے وہ کتا ہے، اور جب وہ خواہش دل کے اندر آ جائے تو پھر انسان جو ہے اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے اور ناپاک برتن میں پاک چیز نہیں سما سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات صرف پاک دلوں کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے نہیں سماتا آسمانوں میں، نہیں سماتا زمینوں میں سماتا ہوں بندہ مومن کے دل میں۔ یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے۔ تو بیٹا دل کو جو ہے وہ جب انسان پاک کر لے تو اللہ کی ذات اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یہی شاعر کا مقصد ہے کہ اگر یہاں دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل میں نہ سمایا تو دل کا مقصد پورا نہیں ہوا کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اشعار جو آپ لگا سکتے ہیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی تو دل ہے جہاں تو سما سکے۔ حدیث ہے مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، قلب المومن عرش اللہ تعالی، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے دل کے ظلمت کدہ مکینوں میں۔ تجھی کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، کہ جس نے اللہ کی ذات کی سمائی نہیں کی اس نے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پورا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شعر نمبر 2، ہووے نہ ہولو قوت گر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ مفہوم ہے اس کا، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان جو کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کچھ بھی نہ کر سکے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے شامل حال نہیں ہے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، کام، پہلا اس کا نقطہ جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کام کی تکمیل، کہ انسان جو ہے وہ کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، جو ذمہ داریاں ہیں اس کی وہ اس کو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بیٹا اس کے لیے جو ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے اسباب اور ایک ہے مالک الاسباب۔ ٹھیک ہے، کہ پہلے وہ اپنی ضرورت کے مطابق کسی مقصد کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے، پھر اس مقصد کے حصول کے لیے اسے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسباب جو ہے وہ حاصل کرے، وہ ذرائع جو ہے وہ حاصل کرے کہ جن کے حصول کے بعد وہ اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو پایا تکمیل تک جو ہے وہ پہنچائے۔ لیکن بیٹا وہ محتاج ہے مسبب الاسباب کا، کہ جب تک وہ مسبب الاسباب اس تک سبب نہ پہنچائے تو وہ اپنی ضروریات کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان مسبب الاسباب کا محتاج ہے، جب تک وہ اس کو جو ہے وہ سبب تک نہیں لے جاتا انسان اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جو ہے وہ بیٹا بنا کر بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ تقدیر اور قسمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، قسمت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا یہ تمام باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے انسان کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار تو بنایا ہے، با اختیار بنایا ہے کہ اسے
दोनों रास्ते जो हैं वो दिखा दिए, वो जिस मर्जी रास्ते पर चले, लेकिन सूफिया कराम इरशाद फरमाते हैं कि इसके बावजूद इंसान अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज है कि उसके करम के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अंदर आप फ़लसफ़ा जबर क़दर को भी ले सकते हैं। पहली गज़ल के अंदर भी उसने फ़लसफ़ा जबर क़दर जो है वो बयान किया था कि इंसान जो है वो मोहताज है और अल्लाह ताला की ज़ात तमाम कुदरत रखती है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, इन कोटेशन आप लिख सकते हैं, इंसान अपनी ख्वाहिशात में अल्लाह पाक का मोहताज है कि वो ख्वाहिश तो करता है लेकिन उसके पूरे करने में उसका इख्तियार नहीं है। वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा था, जो करता है वो अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। शेर आप लिख सकते हैं, जब्र पर इतना इख्तियार तो है और बस ना चला तो रो लेंगे, कि बस इतना इख्तियार है कि अगर हम कुछ न कर सके तो फिर आंसू बहाकर जो है वो अपनी ख्वाहिशात पर रो लेते हैं। यही हम जो है वो हमारे बस में है। इंसान मोहताज है। बेटा जिस्म की मिसाल अगर हम ले लें कि अल्लाह ताला ने हमें जिस्म जो है वो अता किया है कि ये हमारे हाथ हैं, ये हमारे पैर हैं, ये हमारी आँखें हैं, ये हमारा मुंह है, हम कुछ बोल सकते हैं, हम जो चाहे जो है हाथों से काम ले सकते हैं, हम पाँव से जिधर मर्ज़ी चल के जा सकते हैं, हम जो मर्ज़ी सुन सकते हैं, जो मर्ज़ी देख सकते हैं। लेकिन सूफिया कराम के मुताबिक इन तमाम बातों में भी इंसान अल्लाह ताला का मोहताज है। जैसा कि कुरान में इरशाद है, ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, सांस पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। हदीस मुबारका में है कि इंसान को अपनी सांस पर भी कुदरत नहीं है, कि सांस पर 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जब सांस अंदर जाता है तो फरिश्ता पूछता है, मौला ये बाहर आए, तो अगर इजाज़त होती है तो बाहर आ जाता है। तो इंसान को अपने सांस पर भी कुदरत हासिल नहीं है। लिहाजा सूफिया कराम का नज़रिया यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात के बग़ैर, उसकी ताकत के बग़ैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है? शेक्सपियर का कॉल है, दुनिया एक स्टेज है और इंसान सब किरदार हैं जो अपनी बारी पे आते, किरदार निभाते और चले जाते हैं। ठीक है, यानी जैसे एक ड्रामे में राइटर जो लिखता है और प्रोड्यूसर वगैरह उससे जो कहते हैं वो वही करने पर मजबूर होता है। किरदार उसका अपना ना नाम होता है ना वो अपनी तरफ से कुछ कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी किरदार है कि जो अपने राइटर प्रोड्यूसर के कहने के मुताबिक तमाम अमल यहाँ पर करता है और अपने वक्त पर इस दुनिया की स्टेज से रुखसत हो जाता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, कादर दे हथ डोरा साडी जो रखे त्यों रहिए हूँ, कि वो जैसे हमें रखे हम वैसे ही रहने, हमने वैसे ही रहना है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब अगर होलो कुव्वत अगर हम लें तो हम जब भी नेकी की तरफ रग़बत करते हैं तो हम पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो शायर ने कहा नेकी से रग़बत और बुराई से दूरी, कि हम अगर नेकी की तरफ जाते हैं तो ये नेकी की तरफ हमारा जाना अल्लाह की कुदरत से है। नमाज हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, रोज़ा हम रखते हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ज़कात हम देते हैं हमारा कोई कमाल नहीं, ये उसी ने हमें तौफीक दी है तो हम बुराई से बचते हैं और नेकी की तरफ रग़बत इख्तियार करते हैं। यह आजिज़ाना अंदाज़ है बेटा। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो बयान किया था कि जो है वो उन्होंने ला हौला वला कुव्वता पढ़ा कि ए शैतान मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत ने बचा लिया। खुदा के सिवा छोड़ दो सब सहारे, कि हैं आरज़ी ज़ोर कमज़ोर सारे, जू नज़र तेरा तसव्वुर था पेश नज़र जिधर गए हम, कि जहाँ भी हम जाएं तेरा ही तसव्वुर होता है और तू ही सब कुछ जो है वो करने वाला है। ठीक है बेटा, ये शेर भी आप कोटेशन के तौर पर लिख सकते हैं, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। शेर नंबर 3 बेटा, जो कुछ के हमने की तमन्ना मिली मगर, ये आरज़ू रही कि कुछ आरज़ू ना हो।
آج ہم اس شعر کو جو ہے وہ شروع کریں گے اور نیکسٹ لیکچر میں بیٹا اس کی تشریح جو ہے وہ مکمل کریں گے. ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہم اس کی تشریح کریں گے کہ مفہوم ہے تمام عمر جو آرزو کی وہ حاصل کر لیا. اب یہ تمنا ہے کہ کوئی آرزو نہ رہے. اہم نکات: خواہشات. انسان کے دل کے اندر بیٹا خواہشات، تمنا، آرزویں پیدا ہوتی رہتی ہیں. دل بنا ہی آرزوؤں کے لیے ہے. دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی خواہشات کے جنم لینے کے لیے ہے کہ دل کے اندر اگر خواہشات نہ ہوں تو انسان مایوس ہو، مردہ دل ہو. لیکن دل کی خواہشات انسان کو پر امید رکھتی ہیں اور انسان جو ہے وہ زندہ دل رہتا ہے. حتیٰ کہ بیٹا موت کے وقت بھی دل خواہشات سے خالی نہیں ہوتا. موت کے وقت بھی دل خواہشات سے خالی نہیں ہوتا. سکندر اعظم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اس نے کہا تھا موت کے وقت کہ کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے جینے کے لیے کچھ لمحے اور دے دے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا، ایسا کیا نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو خواہشات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، کبھی بھی دل خواہشات سے خالی نہیں ہوتا. اسی لیے شاعر نے کہا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. کہ اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مایوسی بھری زندگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ آج کے لیکچر میں اتنا ہی. اس شعر کو ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر مکمل کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.